الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر اللہ المحرم۔ واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، ذی الحجہ کی آج 27 تاریخ ہے۔ ٹھیک 2 یا 3 دنوں کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو اور اسلامی مملکت کے سربراہ کو اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ ایک ایسا اسلامی ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، جس کا سربراہ ملک کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہو، اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوانا پسند کرتا ہو، اور اس ملک کے اندر جب انگریزوں کا سال شروع ہو تو ہیپی نیو ایئر کے پیغامات، ہیپی نیو ایئر کے بینرز، نئے سال اور ہیپی کرسمس کے پیغامات اس اسلامی ملک کا پرنٹ میڈیا، اس اسلامی ملک کا الیکٹرانک میڈیا، اس ملک کا سوشل میڈیا ہیپی نیو ایئر اور ہیپی کرسمس کے پیغامات تو دیتا ہے۔ انگریزوں کا سال جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو انگریزوں کے سال کا جو آخری دن ہوتا ہے اس دن کے ڈوبتے سورج کی تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، پرنٹ میڈیا کے سرورق کی زینت بنائی جاتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ زوم کر کے دکھائی جاتی ہیں، ہائی لائٹ کر کے ان کو دکھایا جاتا ہے۔ جب انگریزوں کے سال کا پہلا دن ہوتا ہے تو پہلے دن کے چڑھتے سورج کی فوٹوز دکھائی جاتی ہیں، اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، نہ مسلم حکمرانوں کو پتہ ہے اور نہ ہی اسلامی مملکت کے رہنے والے مسلمانوں کو پتہ ہے۔ اور پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر صرف حکمرانوں کی
ہی غلطیاں نہیں ہیں، اسلامی تاریخ سے ہماری ناواقفیت کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اسلامی سال کے ساتھ جب انگریزوں کا اپنا سال شروع ہوتا ہے تو ہیپی نیو ایئر کے پیغامات، لیکن جب مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اس کو ایک ایسے سانحے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان، ایماندار، مومن کہلانے والے 10 دن پہلے ہی جوتیاں اتار دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو، سوچنے کی بات ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ پاک نے، ویسے تو ساری کائنات اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، قرآن کریم کے اندر مالک کائنات نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کو پالنے والا بھی اللہ ہے، کھلانے والا، پلانے والا، تمام مخلوقات کی بگڑیوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور ہے بھی سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خاص پیار ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کو معجزاتی طور پر ملنے والی اونٹنی کو قرآن کریم میں مالک کائنات نے ناقۃ اللہ کہا ہے، اللہ کی اونٹنی۔ اونٹنیاں ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، ساری اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کو معجزاتی طور پر ملنے والی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا کرشمہ دکھانے کے لیے جب معجزاتی طور پر نوح علیہ السلام کو اونٹنی دی تو اس کو ناقۃ اللہ، اس اونٹنی کی نسبت اپنے ساتھ جوڑی۔ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اللہ ہی سب کو کھلانے والا ہے، اللہ ہی سب کو پلانے والا ہے، اللہ ہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے۔ لیکن سوچئے کہ جو لوگ تمام لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عباد اللہ کہا ہے۔ اللہ کے بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن جو دنیا کی ناراضگی مول لے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عباد اللہ کہتا ہے۔ مسجدیں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام کی تمام مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کا گھر کیوں کہا گیا ہے؟ اس گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خاص پیار ہے۔ تو پیارے بھائیوں، مہینے دن سارے اللہ کے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کب سے عزت و احترام والا ہے؟ اس مہینے کے ساتھ کسی شہادت کی وجہ سے یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے یہ مہینہ عزت و احترام والا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر مالک کائنات نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مالک کائنات نے جو مہینوں کی گنتی رکھی ہے وہ 12 ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے لے کر اب تک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ 12 مہینوں کا ایک سال ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عزت والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی بنائی تھی 12 تھی،
تب سے لے کر اب تک 12 ہے، اور گھوم گھما کر زمانہ دوبارہ اسی ڈگر پر چل چکا ہے کہ اب بھی سال 12 مہینوں کا ہے، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 پیدر پہ اور 1 مہینہ رجب کا۔ یہ چاروں کے چاروں مہینے عزت والے ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اس لیے اپنے ذہن سے اس بات کو نکالیے کہ محرم کا مہینہ سیدنا جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مہینہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ اور پھر مالک کائنات نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سچا دین ہے کہ سال 12 مہینوں کا 4 مہینے عزت و احترام والے، ان میں 1 مہینہ یہ محرم کا، اور فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان 4 مہینوں کے اندر مالک کائنات کو پتہ تھا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تمام کائنات کے لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو آل رسول کے نام پر پیٹے گی، ماتم کرے گی، اپنے آپ کو خود کو پیٹے گی۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر کسی دوسرے پر ظلم کرنا تو درکنار رہا، خود پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ اس لیے محرم عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ میں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ماجی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تمام آل رسول کی اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تمام مسلمان مل کے بھی آل رسول کی قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انکاری نہیں ہوں۔ شہید کرنے والے ظالم ہیں، ظالم تھے، اور قیامت تک ان کو ظالم ہی کہا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ مہینہ عزت والا، احترام والا ہے، کسی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مالک کائنات نے جب سے دنیا پیدا کی ہے تب سے لے کر محرم کا مہینہ عزت و احترام والا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا عزت و احترام کیجئے، اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیجئے۔ میری رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں کے اندر محرم الحرام کی عزت و احترام کو سمجھ کر اس کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔